رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گی، اور الحمدللہ آج ہمارا ترجمۃ القرآن کا سیشن اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ آج ہم اپنی پہلی سورہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میری جو غلطی ہوگی اس کی اصلاح کیجیے گا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ تو اب جو حمد ہے یہ اس کے معنی ہے تعریف اور شکر کے۔ تو جب ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، تو ہم اپنی نعمتوں کو دیکھ کر ہی تو شکر ادا کریں گے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو، بڑی بڑی نعمتیں جو بھی اللہ نے ہم کو دی ہیں، ان سب کو آپ کو دیکھنا ہے، پھر اس حساب سے شکر ادا کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب الحمدللہ بندہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ پر ہو جاتی ہے، اور یہ کلمہ میزان پر بہت بھاری ہے، میزان پر بھاری ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی ادا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے کہا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں آپ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اور فار ایگزامپل، اگر آپ آپ کے گھر کے سامنے یا آس پاس میں کوئی بھوکا ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے اس سے کہا کہ آج سے میں آپ کو کھانا بھیج دیا کروں گی، تو اس کا جو آپ شکریہ کہنے کا انداز ہوگا نا، وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا۔ اس کے زبان ہی نہیں، اس کا باڈی لینگویج بھی اس بات کا گواہ ہوگا کہ وہ کتنا مشکور ہے۔ تو اسی طرح ہم نے بھی حمد سے یہی لینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کریں۔ تو ہو گیا سب شکر، تمام کے تمام شکر، تمام کی تمام تعریفیں للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لام جو یہاں پر ایک اللہ کے آگے لگا ہے، اس کے معنی آئیں گے لیے، تب اللہ کے لیے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ آگے جب ہم پڑھیں گے ابھی رحمان اور رحیم، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پھر آگے اللہ اپنے ایک اور نام سے ہمیں وہ واقف کروا رہا ہے یا پہچان کروا رہا ہے کہ رب العالمین، رب ہے سارے جہاں کا۔ اب رب سے مراد یہاں پر وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ مدبر ہے۔ خالق تو ہو گیا پیدا کرنے والا، اب مالک جب ہے تو مالک کا اپوزٹ ہم کریں گے تو کیا آ جائے گا؟ غلام۔ تو ہم کیا ہوئے؟ غلام۔ ایک ایگزامپل ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ غلام تو ہم نے خیر دیکھے نہیں، انہیں پہلے جیسے غلام ہوتے ہیں تو ان کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے، جو مالک کہتا ہے وہ بس وہی کرتے ہیں، مطلب ان کا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ اگر وہ کچھ کماتے بھی ہیں تو اس پیسے پر بھی ان کا حق نہیں ہوتا، وہ اپنے مالک کو دیتے ہیں، رائٹ۔ پھر اب ہم یہاں پر اپنے جو آج کے ٹائم کے نوکر یا غلام تو ہے ہی نہیں، نوکر کہیں گے، آپ ان سے کہتی ہیں کہ آج جو ہے تم شام میں سارا گھر جو ہے صاف کر لینا، اور مہمان آئیں گے ان کے لیے کھانا بنا لینا۔ اب جب آپ آتی ہیں شام میں، آپ کو گھر گندا ملتا ہے، آپ کو کھانا بنا ہی نہیں، آپ ان سے کہتی ہیں تم نے کیا کیا ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں اور ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو کہتی ہے کہ باجی میں نے سوچا آج میں آپ کا گلاس صاف کر دوں، یہ کام تو میں بعد میں بھی کر دوں گی۔ تو پھر اب یہاں پر اس سے مطلب یہ جو کام اور یہ جھمیلے ہیں نا، یہ ہم دنیا کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اوپر جو ہمارا مالک ہے جو چاہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ اور ہماری عبادت کے لیے ٹائم نکالو، تو ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال رہے ہیں، ہے نا۔ اب یہ عالمین جو ہے، یہ عالم پہلے ہی سے جمع ہے۔ عالمین سے مراد کہتے ہیں مطلب آتا ہے کہ 10,000 سے بھی زیادہ عالم ہیں، جیسے انسانوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، اور پرندوں کا عالم، چیٹیوں کا عالم، پتہ نہیں کتنے عالم ہیں۔ تو ان سب عالم کا وہ رب ہے، ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس میں ایک روب آ رہا ہے نا۔ تو پھر آگے آ رہا ہے الرحمن الرحیم،
وہ بے حد مہربان ہے، نہایت رحم والا۔ اب یہاں پر اگر رحمان صرف آتا، رحیم نہ آتا تو بھی چلتا، لیکن دونوں کا مطلب جو ایک ان کی روٹ ورڈ ہے، جو ایک رحم کا، رحمان میں بھی رحم سے ہی بنا ہے یہ، اور رحیم میں بھی رحم ہی سے بنا ہے۔ تو رحمان میں ہے کہ شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم میں ہے مسلسل رحم کرنے والا، کہ وہ ہمارا اللہ، وہ ہمارا اللہ پاک پروردگار اتنا رحم، اس کی رحمت ایسی ہے کہ جو ایک جوش، انسان کا جوش تو ایک ٹائم میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا رحم کرنے کا جوش نہ تو ختم ہوتا ہے بلکہ وہ مسلسل اپنے بندوں پر رہتا ہے۔ اب ہے مالک یوم الدین، وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پر اب وہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ مالک ہوں روز جزا کا، کہ میں تم سے اپنی ہر ایک چیز کا حساب لوں گا۔ تم نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، تم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، تو تم نے میری نعمت کا شکر ادا کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو وہ مالک ہے روز جزا کا، اور ہمیں اس دن کو مطلب یہ دن ہمارے اوپر آئے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ایک حساب دینے کے پابند ہوں گے۔ اور پھر ہے کہ یہاں پہ بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ایاک پہلے ایک بار آیا، پھر یہاں پر و ایاک پھر آیا، یہ ایسے بھی آ سکتا تھا کہ ایاک نعبد و نستعین، لیکن یہاں پر دو بار آنے سے مطلب ہے کہ ایک پریزنٹ ٹائم کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اسی کے آگے فیوچر کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ہم عبادت کرتے ہیں آپ کی، کہ آج تو ہم کر ہی رہے ہیں، ہم کل بھی آپ کی عبادت کریں، ہم ایسی مدد چاہتے ہیں آپ سے کہ ہمیں گمراہ مت ہونے دیجیے گا، کیونکہ اتنے زیادہ فتنے ہیں، اتنا کہ انسان کب گمراہ ہو جائے اسے خود خبر نہیں ہوگی۔ اور ایک چیز ہے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود جواب دے رہا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر ہے، اب وہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا۔ تو ہم کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنی خوبصورت ہے نا، جب ہم کو بھی یہ پتہ چلا اس طرح، مطلب ایسے ہم نے سنا، ایسے پڑھا، مطلب ہم نے کبھی اتنا غور کیا ہی نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ ہی میں اتنا کچھ پتہ چل رہا ہے، تو پوری قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کیا ہم لوگ پڑھیں گے، کیا دیکھیں گے یا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہاں بندہ ایاک نعبد میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر بندہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کو آپ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، ورنہ جو مزار پہ جاتے ہیں لوگ تعویذ اور یہ سب شرک ہے۔ پھر ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، ہم کو سیدھی راہ کی تو ہدایت چاہیے، اور لائف کی ایک چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں اللہ کی ہدایت درکار رہتی ہے۔ بغیر اس کی ہدایت، بغیر اس کی نصرت کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر آپ نے کہیں، اگر جب ہم لوگ کے ماں باپ رشتہ کرتے ہیں تو دیکھیں ایک مطلب اپنی حد تک وہ ساری انفارمیشن لیتے ہیں، لیکن پھر چھوڑتے کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر نے، کہ اب اللہ تعالیٰ جو بہتر کرے گا انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ تو اس میں مطلب ایک ہم لوگ کی اپنی لائف میں چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اللہ کی ہدایت ہر ٹائم ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ اور صراط مستقیم کی ہدایت تو ہمیں لگتا ہے ہم لوگ کو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ دکھا، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کیسے ہم لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اور یہی دعا بھی تو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ ایمان کی حالت پر ہی موت آئے۔ بہت فتنے ہیں، ان سے سب بچنے چاہیے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ صراط الذین، ان لوگوں کی راہ پر، انعمت علیہم،
جس پر تو نے انعام نازل کیا. کہ اور انعام کس پر نازل ہوا ہے؟ جو متقی تھے، صالحین تھے اور انبیاء تھے اور ولی اللہ تھے، اللہ کے ولی تھے، انہی پر تو انعام نازل ہوا ہے. تو ہم جب ان کے راستے کو اپنائیں گے، جب کتاب و سنت پر عمل کریں گے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی انعام نازل کرے گا، رائٹ. اور پھر آگے کی آیت جو آ رہی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہے اور نہ وہ گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کامیاب ہو چکے ہیں، جن پر آپ نے اپنے انعامات کی بارش کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے راستے پر چلائیے. ہم ان کے راستے پر چلنے کی ہدایت کی ہم دعا کر رہے ہیں. کتنی خوبصورت ہے سورہ فاتحہ نا. اللہ بہت اچھا لگا جب اس کا ترجمہ پڑھا. انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی اچھا لگا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی ہر دعا کو قبول فرمائے اور ہم لوگ کو صحیح راہ پر چلائے اور ہم کو ہدایت کا راستہ دکھائے. آمین. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید